Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hafiza Amina Aslam. You are watching my YouTube channel Al-Noor Quran Academy. آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 6 آیت نمبر 21 پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران. سبق کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین نون مشدد. نون مشدد کس کو کہتے ہیں؟ جس نون کے اوپر تشدید ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون مشدد. تو نون مشدد پہ کیا کرنا ہوتا ہے؟ غنہ کرنا ہوتا ہے. غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو لے کر جانا. ان بن بناہٹ کو کہتے ہیں غنہ. آپ نے اس کو ناک میں روک کے رکھنا ہے نون کی آواز کو. کتنی دیر تک؟ جتنی دیر میں آپ اپنی 2 بند انگلیوں کو کھولنے میں آپ کو جتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم. 1 سے 2 حرکات یعنی کہ 1 سے 2 سیکنڈز آپ نے اس کو ناک میں روک کے رکھنا ہے. ان الذین یکفرون فرون فرون. یہاں پر میں اس کو لمبا کر رہی ہوں. واو مدہ ہے. یہاں پر اکثر اسٹوڈنٹس کو واو مدہ اور مد اصلی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. تو واو مدہ ہی مد اصلی ہے. اس کو مد اصلی بھی بولتے ہیں اور واو مدہ بھی بولتے ہیں. تو یہ واو مدہ کب بنتا ہے؟ جب اس واو سے پہلے پیش آئے. یہ واو مدہ کب بنے گا؟ جب اس واو سے پہلے پیش ہو تو یہ واو مدہ بن جائے گا. تو اس کو ہم نے ایک حرکت کے برابر کھینچ کے لمبا کرنا ہوتا ہے. لمبا کر کے اس کو پڑھنا ہوتا ہے. تو اس کی حرکت کاؤنٹ کیسے کریں گے؟ اپنے ہاتھ کی انگلی کو بند کر لیں. اس کو کھولنے میں آپ کو جتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم آپ نے روح کو کھینچ کے پڑھنا ہے. یکفرون بآیات اللہ. اللہ سے پہلے جب زیر آ جاتی ہے تو اللہ باریک پڑھی جاتی ہے. عموماً اسٹوڈنٹس یہ مسٹیک کرتے ہیں کہ اس کو تلّہ پڑھے ہوتے ہیں نا، موٹا کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ آپ نے اس کو موٹا نہیں کرنا، آپ نے اس کو بہت باریک پڑھنا ہے. تلّہ. اور باریک پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ہے کہ آپ اپنے ہونٹوں کو پھیلا لیجئے، اس کو پھیلا کے پڑھیے تلّہ. وَيَقْتُلُوا یق پہ میں کیا کر رہی ہوں؟ قلقلہ کر رہی ہوں. قلقلہ کس کو کہتے ہیں؟ ہلا کے پڑھنے کو، تھرتھراہٹ کو. باؤنسنگ لیٹرز یعنی کہ ٹکر کھا کے لفظ واپس آئے گا، اپنے مخرج سے ٹکر کھائے گا. یک آواز کو روکنا نہیں ہے. یقتلون نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے یقتلون النبیین بغیر حق. کیوں؟ اب ہم دیکھیں کہ 2 زیر کو واو کے ساتھ ملا رہے ہیں تو اس ملانے کو کہتے ہیں ادغام. 2 زیر کو کہتے ہیں تنوین. تو تنوین کو جب آپ واو سے ملائیں گے تو اس کو کہیں گے ادغام. تو ادغام آپ نے جب واو کے ساتھ ملانا ہے تو غنہ کر کے ملانا ہے. غنہ کا طریقہ میں پیچھے بتا چکی ہوں کہ ناک میں آواز کو روک کے رکھنا، ٹھیک ہے، جیسے کہ بن بناہٹ آواز کو روکنا ناک میں. تو جب آپ اس کو غنہ کر کے پڑھیں گے تو اس کو کہیں گے ادغام مع الغنہ، یعنی کہ آپ نے اس کو تنوین کو غنہ کر کے ملایا ہے. ادغام مع الغنہ کا مطلب ہے کہ غنہ کر کے ملانا. تو جب آپ نے تنوین کو 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. جب آپ نے تنوین کو واو سے ملانا ہے تو غنہ کر کے ملانا ہے. تو اس کو کہیں گے ادغام مع الغنہ. حق وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ یأمرون. اب آج کل جو میں بہت زیادہ مسٹیک دیکھ رہی ہوں، میں ڈیلی بیس پہ ایک ہی چیز بتاتی ہوں، پھر وہی مسٹیک بار بار ہو رہی ہوتی ہے کہ جب حمزہ کے اوپر جزم آ جائے گی تو آپ نے اس سے پہلے والے حرف کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں یہ الف تو نہیں رہا نا، اس کے اوپر حرکت آ گئی تو یہ حمزہ بن گیا. تو حمزہ کے اوپر جب جزم آئے گی تو آپ نے اس کو جھٹکا دینا ہے، نہ کہ اس کو آپ نے الف مدہ بنا کے پڑھنا ہے. یامرون غلط ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے یأمرون بالقسط غنہ کریں گے، نون مشدد ہے. من الناس. اس لام الف لا کا مطلب ہے آپ نے بالکل بھی نہیں رکنا، یہاں پر پڑھتے جانا ہے. آیت کے درمیان میں جب لام الف لا آ جاتا ہے تو بالکل بھی رکتے نہیں ہیں بیچ میں. بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم. اولئک الذین بڑی مد، اس کی پہچان اس حمزہ سے.
جب اس مد کے بعد آپ کو یہ والا حمزہ نظر آ جائے تو اس کا مطلب ہے یہ بڑی مد ہے، اور اس کو آپ نے کتنا لمبا کرنا ہے؟ 4 حرکات کے برابر۔ اب یہاں پر کھڑی زبر بھی آ گئی ہے تو کھڑی کو بھی تو لمبا کرنا ہے، تو آپ اس کو ٹوٹل کتنا لمبا کریں گے؟ 6 حرکات کے برابر۔ اولا، اولا، ہاتھ کی 6 انگلیوں کو بند کر لیں، 1 بائی 1 کھولتے جائیں، ساتھ ساتھ اولا کو پڑھتے جائیں۔ اولئک الذین حبطت۔ اب یہاں پر جو میں بڑی امپورٹنٹ بات بتانے لگی اس کو غور سے سنیے گا۔ حبطت، تو ہے نا، تو یہاں پر اس کو تت پڑھے ہوتے ہیں، جب آپ اس کو تت پڑھیں گے تو یہ تا بن جائے گا، جب آپ اس کو ہیوی کر کے پڑھیں گے توت توت تو یہ تو بن جائے گا۔ تو اور تا میں یہی فرق ہے کہ تو ہیوی پڑھا جاتا ہے، تا باریک پڑھا جاتا ہے۔ باریک پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسمائل کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اور ہیوی پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہونٹوں کو پاؤٹ کر لینا ہوتا ہے، تھوڑا سا گول کر لینا ہوتا ہے۔ تو حبطت، حبطت تو پڑھا جائے گا، اور حبطت تا پڑھا جائے گا، اس لیے اس پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، اس زا پہ آپ نے نہیں رکنا، آپ نے اس کو پڑھتے جانا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ والآخرۃ وما لهم من ناصرین، من، آپ نے نون کو ڈائریکٹ جا کے تشدید سے ملایا ہے میم کو، تو اس کا مطلب ہے یہ ادغام کیا ہے، تو جب ادغام نون کے ساتھ کرتے ہیں تو گنہ کر کے کرتے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ ادغام مع الغنہ۔ 2 لفظ ادغام کے یاد کر لیجئے، پہلے میں نے واو پہ بتایا ادغام مع الغنہ، اب میں نون پہ بتا رہی ہوں کہ جب آپ نے نون سے ملانا ہے تو ادغام مع الغنہ، ٹھیک ہے۔ من ناصرین، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون، ید پہ قلقلہ کرنا ہے، ہلا کے پڑھنا ہے، ید، ید، پیچھے ہم نے قاف، اب یہاں پر دال پہ کر رہے ہیں، دونوں لفظ یاد کر لیں قلقلہ کے، قاف اور دال۔ یدعون، یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ سبق نمبر 6 مکمل ہوا، آیت نمبر 23 تک ہم نے پڑھا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور لائک کرنا مت بھولا کریں، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں تاکہ آپ کے توسط سے اور بھی لوگ قرآن مجید کو پڑھ سکیں اور قرآن مجید کو سیکھ سکیں، جتنا وہ پڑھے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔